نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم، ایسے ہی رمضان کا بھی موسم ہوتا ہے۔ اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، عبادات، اللہ کی اطاعت، محبوب کی اطاعت میں اضافہ کیا جائے۔ اس موسم سے کبھی متاثر ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کا دھیان نہیں رہ پاتا کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس سے کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ روزہ رکھنے پر لوگ تعریف کریں گے اور نہ رکھنے پر لوگ برائی کریں گے اور تنقید کریں گے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تو ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ نیت کا استحضار رہے، آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، محاسبہ کرے۔ ادھر ذہن ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں جاتا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا۔ روزے کے سلسلے میں جو فضائل وارد ہوئے اور جو بشارتیں ارشاد فرمائی گئی اور اس سلسلے میں جو وعدے مذکور ہیں، ایک تو یہی ہے کہ جو اسی آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، باقی معیشت میں برکت حاصل ہوتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کھا پی سکتے ہیں مگر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک لمحہ کا ہم کو ثواب ملتا ہے، ہمارا بھوکا رہنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس بندے نے ہمارے حکم کی تعمیل اور محض ہماری خوشی کے لیے وہ بھوکا پیاسا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثروں کا ادھر خیال ہی جاتا نہیں۔ یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اللہ کے اس پر کیا انعام ہے، اللہ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے، ادھر ذہن ہی جاتا ہی نہیں۔ اس میں نیت کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر چیز تو اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے اور اپنے موقع پر انجام پاتی ہے۔ سب شریک ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آدمی کے ذہن میں اس کا اصل مقصد اور نیت بھی ہو۔ ایک ہوا چلتی ہے، موسم ہوتا ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو مزہ روزے میں آتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا۔ ہم تو روزہ رکھتے ہیں ہی اس لیے ہیں کہ افطار میں بڑا مزہ آئے، تو آج جب نماز روزہ میں ہمارا یہ حال ہو گیا تو دوسرے امور میں کیسے دھیان رہے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین کے سارے ہی اعمال، امور طبیعہ، شادی بیاہ، لین دین، کھانا اور کھلانا، کس سے ملنے جانا، کسی کی مدد کرنا، کس سے محبت کے ساتھ ملنا، ان سب میں نیت کی ضرورت ہے۔ نیت تازہ کرے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے سب غیر مسلم کر رہے ہیں اس طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم اور غیر مسلم کے عمل میں بالکل کوئی فرق نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی نیت کرتے ہیں نہ ہم کوئی نیت کرتے ہیں۔ اس وقت امت میں جو بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ بے نیتی اور بد نیتی کی ہے۔ بے نیتی زیادہ اور یہ نتیجہ بے شعوری اور غفلت کا ہے۔ بڑے سے بڑے کام ہم بے نیتی سے کر لیتے ہیں، اور اب اس کا بھی تجربہ ہوا اور مشاہدہ بھی۔ حج بھی قرب الہی کی نیت سے نہیں کرتے، اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں کچھ ملتا ملاتا شہرت ہوتی ہے۔ تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا بڑا عظیم تحفہ ہے، بس یہ آپ کی نیت رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی اس مبارک مہینے کا پیغام ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو اعمال رمضان المبارک میں ہم کریں اپنی رضا کے لیے کرنے کے اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔